بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم کی خطرناک آگ کیسے بجھے گی؟ ہدایت الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی، جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے میں گھبرائیں گے۔ جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوگی۔ جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم سے ایک بہت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا۔ مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پانی کو آگ پر چھینٹے ماریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے اس پانی کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کون سا پانی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو تھے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔ اے میری دونوں آنکھوں، میری لغزشوں پر کیوں نہیں روتی ہو؟ میری عمر برباد ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ حدیث شریف میں ہے، کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔ جناب محمد بن المنذر رحمۃ اللہ علیہ جب خدا کے خوف سے روتے تو اپنے داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے اور کہتے، میں نے سنا ہے کہ وجود جسم کے جس حصے پر اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو لگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا رہے۔ فرمان الہی ہے، بس جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو اس کی پناہ گاہ جنت ہے۔ جو انسان عذاب الہی سے بچنا چاہے اور ثواب پر رحمت کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، حیران کیوں ہوں؟ یہ جنت تعجب کی جگہ نہیں۔ اس وقت مومن عرض کریں گے، یا اللہ، تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے، یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ گنہگار تھے؟ اس وقت فرمان الہی ہوگا، تم حجاب اٹھا دو، یہ ذکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے۔ اس وقت پردے اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ کا دیدار ہوتے ہی سجدہ میں گر جائیں گے۔ فرمان الہی ہوگا، سر اٹھا لو، یہ جنت دار عمل نہیں، دار جزا یعنی کہ بدلہ پانے کا مقام ہے، اور وہ اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو، تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے؟
حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا تصور گزرا۔ اور یہی اس فرمان الہی کا مقصود ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔